بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری دیکھنے والی میری تمام بہنیں، میری پیاری سی شہزادیاں بہنیں ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو اسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ولاگ کا آغاز۔ تمام اہل اسلام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو میں امید کرتی ہوں میرے دیکھنے والی تمام خیر خیریت سے ہوں گی۔ تو آج میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ ایک اور وظیفہ شیئر کیا جائے، کیونکہ سب کے گھروں میں سب لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ تنگ ہیں، اور اپنے مسئلے مسائل جو ہیں اور لوگوں کے اس دور میں تو ویسے بھی بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی مشکلات حل فرمائے پریشانیاں وغیرہ۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو آپ کی رزق کی کمی کی وجہ سے ایک وظیفہ بتاؤں گی۔ تو آپ نے وہ وظیفہ ضرور ٹرائی کرنا ہے، ایک دفعہ سے ضرور پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میرے چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ اگر میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے ابھی تک جو ہے نا میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں، اور پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک وظیفہ شیئر کیا، میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی اور اس طرح کا وظیفہ چاہیے ہو، جیسے سر درد اور دل پہ گھبراہٹ اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر جیسی، دل کا مرض اور بھی بہت ساری اس طرح کی اگر بیماریوں کے لیے آپ کو گھر کے لیے کوئی بھی وظیفہ چاہیے، وظیفہ سننا ہو، اگر آپ کوئی وظیفہ سننا چاہتی ہیں تو اپنے گھر کے لیے وہ پڑھنا چاہتی ہیں، تو آپ میرے چینل پہ آئیں اور میرے چینل کا وزٹ بھی کریں، اور مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو کس بارے میں کچھ پوچھنا ہے، یا جو بھی آپ پوچھنا چاہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور ہیلپ کروں گی۔ لیکن آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھیں آج کل ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ بیماریاں، جیسے آپ لوگ بھی اسپتالوں میں دیکھتے ہوں گے، ابھی گرمیاں بھی ہیں تو بہت ہی زیادہ بیماریاں، اور اتنے زیادہ لوگ اسپتال میں صبح شام جا رہے ہوتے ہیں، اور اسپتال تو جیسے بھرے پڑے ہیں نا لوگوں سے، کیونکہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں وہ عبادت نہیں ہے جس طرح ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس طرح نہیں، ہمیں ہر دم اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ نا بہت ہی ناشکرے بندے ہیں اللہ پاک کے۔ ہمیں اللہ پاک تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر کرتے ہیں، لیکن ہم انسان جو کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے گھر کو بہتر بنانا ہے، اپنے گھر میں سکون برقرار رکھنا ہے، تو ہم اس طرح کبھی بھی نہ کریں۔ تو میں اپنی پیاری سی بہنوں سے مجھے امید ہے کہ وہ میری ویڈیو ضرور دیکھیں گی اور آگے شیئر بھی کریں گی، کیونکہ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے نا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اس ایک شیئر کے بٹن کو دبانے سے ہو سکتا ہے کسی اور کے گھر کی دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی بھی ہے اینڈ تک، اور شیئر بھی کرنی ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک بار پھر کہہ رہی ہوں ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کرنا ہے، کمنٹ باکس میں آنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے۔ دیکھیں اگر ہم اپنے گھر کو سیٹ نہیں کریں گے، اپنے گھر کی دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور نہیں کریں گے تو وہ تو بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے نا، اگر ایک دکھ آئے نا تو ہم لوگ کہیں ہائے یہ دکھ آ گیا، تو وہ دکھ اور زیادہ آتے ہیں۔ اگر پریشانی مطلب ایک خوشی آ جائے تو ہم لوگ ایک ہی دکھ اور ایک ہی خوشی ہو تو ہم لوگ دونوں کو گلے لگا لیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ ہمیں دکھ کو دور پھینکنا ہوگا، بیماریوں کو خود سے دور کرنا ہوگا، اگنور کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے نا خوشی، دیکھیں دکھ پریشانیاں تو ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں، ہر دکھ ایک جیسا بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک جب ہم سے راضی ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک تو اپنے بندوں پہ بہت ہی زیادہ کرم کرتے ہیں، وہ تو بہت ہی غفور الرحیم ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ جو میری آج دیکھنے
والی بہنیں ہیں وہ میری ان ٹپس پہ، اس وظیفے پہ ضرور عمل کریں گی۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناتی۔ میں اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، لیکن وہ کسی اور ویڈیو میں کر لوں گی کیونکہ آہستہ آہستہ کر کے نا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ لیکن آپ تو نے ضرور وظیفے کا بتانا نام ہے کہ آپ کو سورۃ کس طرح واقعہ۔ کا وظیفہ اور سورۃ چاہیے۔ واقعہ ایک بہت ہی اچھی اور حق پر حق صورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ واقعہ قرآن مجید میں واقع ایک صورت ہے۔ آپ لوگوں نے قرآن مجید کو کھولنا ہے اور سورۃ واقعہ شروع کرنی ہے۔ اچھا، جو بھی صورت ہو نا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرے، صورت کو بالکل میسج کی طرح سوچ سمجھ کے پڑھا کرے، کیونکہ دیکھیں نا، آپ اگر سوچ سمجھ کے پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر ایک صورت جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے، وہ صورت کیوں، اللہ پاک نے تو ہر چیز ہمارے مقصد کے لیے، ہمارے اچھے، ہمارے بھلائی کے لیے بنائی ہے۔ تو اگر ہمارے گھر میں شفا موجود ہے ہر بیماری کے لیے، ہر ایک، تو ہمیں کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی کیوں ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں یہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے گھر میں، یہ ہم لوگ خود بناتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا، ہمیں جو ہے اپنے اللہ پاک کو خود راضی کرنا ہے، اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورۃ واقعہ کس طرح پڑھنی ہے جس سے آپ کے گھر میں بندش دور ہو سکتی ہے، رزق کی کمی دور ہو سکتی ہے، اور گھر میں تنگی دور ہو سکتی ہے، اور اللہ پاک غیب سے مدد فرمائیں گے آپ کی انشاءاللہ۔ تو وہ صورت آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد، ہر روز عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ نے وہ صورت پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، زیادہ لمبی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دھیان سے پڑھیں گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں آسانی بھی ہوگی اور آپ اسے آسانی سے پڑھ بھی سکتی ہیں۔ تو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اس وقت سکون بھی ہوگا، کیونکہ اگر سب گھر والے سو جائیں گے نا تو آپ سکون سے آسانی سے، نہ کوئی شور شرابہ ہوگا، تو آپ آسانی سے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس کو آسانی سے اور آرام سے سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس نا ترجمے والا قرآن پاک نہیں ہے تو آپ موبائل سے بھی ترجمہ جو ہے نا سورۃ واقعہ کا ترجمہ سرچ کر کے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو سورۃ واقعہ آپ نے روز سے مراد 11 دن تک عشاء کی نماز کے بعد ایک بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 11 دن کے بعد آپ رزلٹ دیکھیے گا کہ کیسا آتا ہے۔ آپ ضرور یہ ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں رزق کے انبار کھل جائیں گے اور اللہ پاک آپ سے کتنا خوش ہوں گے، اور آپ کی گھر کی تمام تنگی دوری پریشانیاں جو بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور غیب سے اللہ پاک کی آپ لوگوں سے مدد ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے 11 دن تک یہ وظیفہ لگاتار کرنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا میرا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنے 3 دوستوں تک شیئر کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے اور لوگوں کو نا کسی ادھر ادھر کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ آج کل مشکل بھی ہوتا ہے ادھر ادھر جانا اور گھر میں سے ٹائم نکالنا۔ گرمی آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ ہو چکی ہے، اس وجہ سے اپنے تقریباً 3 دوستوں، 3 سہیلیوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے گھر والے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید کرتی ہوں ایک بار پھر سے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا ضرور خیال رکھنا ہے، اور یہ طریقہ ایک دفعہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے اس بتائے ہوئے طریقے سے، اس وظیفے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں۔ اللہ حافظ۔